السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام اہلا ورحمۃ وسہلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو گزشتہ 2 ہفتوں سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور یہ سلسلہ تھا لاجک 101 کا۔ تو اس تعلق سے میں نے پچھلے ہفتے بھی گفتگو کی تھی 10-15 منٹ، اور اس سے پہلے بھی، اور ہر نشست میں، ہر سیشن میں نے 2 پرنسپلز ذکر کیے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ آج کی نشست میں بھی 2 پرنسپل ذکر کروں گا، اور اس کے بعد پھر ہم لنک پبلک کریں گے اور بات آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، تو جی ہاں، ایک صاحب کہہ رہے ہیں لگتا ہے ٹھنڈ پڑ رہی ہے امریکہ میں، بڑی زبردست پڑ رہی ہے بھائی، سیلسیس میں 0 ہو رہا ہے ہمارے یہاں۔ اچھا، تو میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، جسٹ اے سیکنڈ۔ یہ آپ کی اسکرین پر آپ کو پریزنٹیشن نظر آ رہی ہوگی۔ آج ہم گفتگو کریں گے 5ویں اور 6ٹھے قاعدے پر۔ 5واں اور جو 6ٹھا رول ہے اس پر آج گفتگو ہوگی۔ تو جو 5واں رول ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از illogical to demand a purely rational argument if the claim is purely textual۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دعویٰ خالص نقلی ہے، نقلی کا مطلب اصلی کے مقابلے میں نہیں، بلکہ وہ ٹیکسٹ بیسڈ ہے، یعنی اس کا تعلق لاجک یا ریزننگ سے نہیں ہے بلکہ ٹیکسچول ہے وہ، تو اب ایسے دعوے پر کسی ریشنل آرگیومنٹ یا ریشنل دلیل کا مطالبہ کرنا یہ خود اللاجیکل ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں تو آپ لوگوں کو سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ وہ مثال یہ ہے کہ مثلا کوئی آدمی آپ کو یہ خبر دے کہ پاسٹ میں، ماضی میں 2 بادشاہوں یا 2 ملکوں کے درمیان کبھی کوئی جنگ ہوئی تھی۔ مثلا کہ بھائی ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا، انگریزوں کے خلاف جنگ کی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ کئی سو سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اب اگر اس کا کوئی امپیریکل ڈیٹا محفوظ نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ اس واقعے پر یقین کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا بچا ہے؟ آپ کے پاس یہ بچا ہے کہ جو کریڈیبل ہسٹورینز ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں، قابل اعتماد جو ہسٹورینز ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں کہ ہاں بھئی اس طرح کی جنگ ہوئی تھی، اور اس میں یہ ہوا، اتنے لوگ دونوں طرف سے مرے ہیں، اتنے لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر آپ اس پر یہ کہیں کہ نہیں، مجھے تو اس پر ریشنل آرگیومنٹ چاہیے، لاجیکل ریزننگ اس کی چاہیے کہ یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں، تو یہ مطالبہ کرنا خود اللاجیکل ہے، اور آپ یہی کہیں گے کہ اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم قابل اعتماد اور سچے مؤرخین کے اوپر، ہسٹورینز کے اوپر اعتماد کریں۔ لہذا اگر کوئی ایسا سچا شخص کہ جو تاریخ لکھ رہا ہے وہ کسی ایسے واقعے کی خبر دے کہ جس کا ہونا ممکن ہو، جو ممکن الوجود ہو، جو پاسبل ایگزسٹنٹ ہو، جس کا ہونا ممکن ہو، تو اب اس کی خبر کے اوپر اعتماد کیے جانے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اب ہم اس کو مذہبی کانٹیکس میں لے کر آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مخبر صادق ہیں، یعنی جو خبر دینے میں سچے ہیں، صادق و امین ہیں، اور یہ ایک الگ ضابطہ ہے، اس کے لیے ایک الگ دلیل ہوگی، کبھی یہ کیسے ثابت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور امانت دار ہیں، صادق و امین ہیں، اس کے لیے ایک الگ دلیل ہے۔ لیکن فی الحال ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ مان کر کے سب اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہیں، اور انہوں نے یہ خبر دی کہ حضرت موسیٰ موجود تھے، حضرت عیسیٰ موجود تھے، انہوں نے یہ خبر دی کہ حضرت ابراہیم موجود تھے، حضرت اسماعیل موجود تھے، حضرت نوح، حضرت داود اور حضرت آدم علیہم الصلاۃ والتسلیم، اور پھر
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि उनका क्या पैगाम था। तो अब आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इन तमाम शख्सियात का, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मौजूद होना पॉसिबल है। यह कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है, बल्कि पॉसिबल है। और इस पॉसिबिलिटी की खबर एक ऐसा शख्स दे रहा है कि जो मुखबिर सादिक है। तो अब आपके पास इसके अलावा कोई चारा कार नहीं कि आप उसकी खबर के ऊपर तस्दीक करें, उसकी खबर की को तस्लीम करें। तो ये उसकी एक मिसाल है। या इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नम की खबर दी है। तो जन्नत और जहन्नम के मौजूद होने के ऊपर अगर आप ये दलील का मुतालबा करें कि नहीं मुझे अकली दलील चाहिए, तो अब इस दलील का मुतालबा करना इलॉजिकल होगा। अगर मुखबिर सादिक ने यह खबर दे दी तो ये खबर देना काफी है। कोई ये कह सकता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कैसे पता चला कि हजरत इब्राहिम थे, हजरत इस्माइल थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं देखा, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नहीं देखा। तो फिर जब देखा ही नहीं तो फिर माजी के किसी वाकये की खबर कैसे दी? तो इसका जवाब यह है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखबिर सादिक मानकर चल रहे हैं। ठीक है, अभी उसकी दलील एक अलग साइड में रखिएगा, और इससे पहले मैंने कई मरतबा साबित भी किया है, लेकिन अगर कोई मुतालबा करेगा तो उसको साबित भी किया जा सकता है। पॉइंट यह है कि हम मुखबिर सादिक मानकर चल रहे हैं, और वो इस बात की खबर दे रहे हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की खबर दे रहे हैं कि जिस खुदा ने इब्राहिम, इस्माइल, आदम से लेकर ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तक अंबिया को भेजा है, तो उसी जात ने, उसी खुदा ने मुझे भी भेजा है, और जिस जात ने उनको पैगाम दिया उसी जात ने मुझे भी पैगाम दिया है। तो जब मुखबिर सादिक ये खबर देगा तो आप इस खबर को भी मानेंगे। तो उसी मुखबिर सादिक को वहीं से, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है यानी खुदा, वहीं से पता चला मूसा के बारे में, ईसा के बारे में, इस्माइल के बारे में, नूह के बारे में, आदम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम के बारे में। ठीक है, तो ये एक पहला कायदा है। लेकिन इस पर एक ऑब्जेक्शन हो सकता है, और वो ऑब्जेक्शन क्रिश्चियनिटी की तरफ से आ सकता है। वो ऑब्जेक्शन ये हो सकता है कि भाई, एक तरफ आप ये कहते हैं कि अगर कोई चीज ऐसी है जो पॉसिबल हो और वो माजी में हो गई हो और उसको खबर देने वाले हिस्टोरियंस हो मौजूद, तो फिर उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। लेकिन आप हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सूली पर चढ़ाए जाने को तस्लीम नहीं करते। हम यानी मुसलमानों का ये अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली पर नहीं चढ़ाया गया था, बल्कि आसमानों में उठा लिया गया था। जबकि पूरी क्रिश्चियनिटी इस पर मुत्तफिक है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था, फिर रिजरेक्शन हुआ था। तो अब इसको हम कैसे टैकल करेंगे? इसका क्या जवाब हो सकता है मुसलमानों की तरफ से? तो इसका जवाब यह है कि हमने जो कायदा जिक्र किया, वो कायदा जब तक पूरी तरह अप्लाई नहीं होगा, जब तक के मसले का हल नहीं होगा। वो कायदा यह है कि जो चीज माजी में हो चुकी है और उसका होना मुमकिन है, उसको खबर देने वाले रिलायबल यानी बंदे हों, या रिलायबल सोर्स से वो हम तक पहुंची हो। अब मसला यह है कि क्रिश्चियनिटी में जो बात है वो रिलायबल सोर्स से नहीं है। वो इसकी बुनियाद ये है, उसकी वजह खुद, यानी हम इस बात को नहीं कह रहे, बल्कि खुद ही क्रिश्चियंस इस बात को तस्लीम करते हैं। उसकी मैं आपके सामने दलील अभी 1 मिनट में पेश कर देता हूं। वो दलील है, ये देखें, आप देखें जी, इसमें लिखा हुआ है, मैं समझता हूं कि आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा जी। ये है स्कॉलरली कम्युनिटी इंसाइक्लोपीडिया, और इसमें बुक ऑफ मैथ्यू के बारे में लिखा हुआ है। मैथ्यू के बारे में कहा जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 डिसाइपल्स में से एक थे, और उनकी जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है वो मौजूद है बाइबल में। तो बाइबल की बुक ऑफ मैथ्यू के ताल्लुक से यहां गुफ्तगू चल रही है, और उसी बुक ऑफ मैथ्यू में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सूली दिए जाने का तस्किरा है, यानी वही सबसे ज्यादा इनका क्रेडिबल सोर्स है, कि जिसकी बुनियाद पर ये कहते हैं कि भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया, और मैथ्यू जो कि खुद डिसाइपल हैं वो लिख रहे हैं। तो अब आप देख लें कि क्रिश्चियन वर्ल्ड इस बुक ऑफ मैथ्यू के बारे में क्या कहता है। सबसे पहली बात तो यह है कि मैथ्यू प्रेजेंट्स जीसस मिनिस्ट्री एज लिमिटेड टू द जूस, यानी जिस बुक ऑफ मैथ्यू के ऊपर एतमाद करके ये कहा जा रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया और उस पर आंख बंद करके यकीन किया जा रहा है, वही मैथ्यू हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिनिस्ट्री को, नबूवत को, बैसत को
یہودیوں کے ساتھ خاص کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو صرف یہودیوں کے لیے، بنو اسرائیل کے لیے بھیجا گیا تھا، پوری دنیا کے لیے نہیں. پھر آگے لکھا ہے though the resurrected Jesus later commissions the disciples to preach to all the world. یہ الگ بات ہے کہ resurrected Jesus یعنی وہ عیسیٰ ابن مریم کے جن کا ریزریکشن ہو چکا، جن کو سولی پر چڑھا کر پھر وہ آسمان پہ چلے گئے، انہوں نے بعد میں یہ تعلیمات دیں اپنے شاگردوں کو کہ وہ عیسائیت کو پوری دنیا میں لے کر جائیں. اب کیسے تعلیمات دی اس کا کوئی ذکر کہیں آپ کو نہیں ملے گا. آگے ایک اسکالر ہیں گیزا ورمنز، یہ ایک برٹش ببلیکل اسکالر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ گیزا ورمنز ججز that the ministry of Jesus was exclusively for Jews and that the order to proclaim the gospel to all nations was an early Christian development. یہ کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تھی، منسٹری تھی، وہ صرف اور صرف یہودیوں کے ساتھ خاص تھی. بعد میں یعنی ان کے and that the order to proclaim the gospel to all nations یعنی یہ حکم کہ گاسپل کو اور بائبل کو تمام اقوام تک پہنچایا جائے، یہ ارلی کرسچن ڈیولپمنٹ ہے. یعنی عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے جو ابتدائی ادوار ہیں اس میں اس چیز کا اضافہ کیا گیا ہے. تو بھائی بک آف میتھیو کو ماننا ہے تو پھر پورا مانو. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ چیز تو چلنے والی نہیں ہے. آگے جو اہم چیز لکھی ہے وہ یہ ہے according to the majority viewpoint the gospel is unlikely to have been written by an eyewitness. کہ میجورٹی ویو پوائنٹ یہ ہے، اکثریت کی رائے یہ ہے عیسائیوں میں کہ یہ جو گاسپل ہے یعنی بک آف میتھیو ہے، یہ کسی آئی وٹنس نے، کسی عینی شاہد نے، کسی عینی گواہ نے نہیں لکھی ہے. اس کا جو حوالہ ہے وہ اسی یہیں پر دیا گیا ہے. میں ایک منٹ، اس کا جو حوالہ ہے وہ ہے The Oxford Dictionary of the Christian Church, New York, Oxford University Press, 2005. تو بھائی اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سولی پر چڑھائے جانے کے واقعے کو کوئی اس قاعدے کی بنیاد پر ثابت کرنا چاہے گا تو ثابت نہیں ہوتا. یہ مثلاً کوئی آ کر یہ کہنے لگے کہ جی مہا بھارت ہوئی تھی اور مہا بھارت میں کرشن آئے تھے اور انہوں نے ارجن کو جو ہے تعلیمات دی تھیں، تو اس کو جب تک کہ آپ آتھینٹک سورس سے ثابت نہیں کریں گے، آتھینٹک ذرائع سے ثابت نہیں کریں گے، تب تک اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. ہم اس کے لیے کوئی عقلی دلیل نہیں مانگ رہے بلکہ ہم اس کے لیے یہ چیز یہ مانگ رہے ہیں کہ آپ اس کو آتھینٹکلی ثابت کر دیں. اچھا، اس کے بعد نمبر 6 جو چھٹا جو رول ہے وہ ہے کہ there is a difference between a precedent and an argument. It is justifiable to demand an argument, but it is irrational to demand a precedent in every situation. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی واقعے کی نظیر، پریسیڈنٹ یعنی نظیر یا مثال کہہ لیں، کسی واقعے کی نظیر اور دلیل، ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ اگر کسی دعوے کے اوپر کسی دلیل کا مطالبہ کریں، میں نے کوئی دعویٰ کیا، آپ یہ کہیں دلیل کیا ہے، تو یہ چیز بالکل جسٹیفائبل ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ دلیل مانگیں. لیکن یہ irrational بات ہوگی، غیر منطقی illogical بات ہوگی کہ اگر آپ ہر واقعے میں اور ہر سچویشن میں پریسیڈنٹ یعنی نظیر اور مثال کا مطالبہ کریں. اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو. مثلا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ انگلینڈ کا بادشاہ کنگ چارلز جب تخت نشین ہوا تو مثلا کئی دن تک کے پورے انگلینڈ میں زبردست خوشی منائی گئی، تقریبات ہوئی. مثلا میں یہ کہوں کہ جی 3 دن تک بڑی تقریبات ہوئیں بادشاہ چارلز کے تخت نشین ہونے پر. آپ کو یہ معلوم نہیں تھا، میں نے آپ کو یہ خبر دی، تو آپ مجھ سے دلیل کا مطالبہ کریں تو بالکل یہ بات معقول ہے، میں آپ کو دلیل دینے کا پابند ہوں. اور وہ دلیل یہ ہوگی کہ بھائی جو انگلش میڈیا ہے اس میں یہ بات چھپی، انگلینڈ کے اخباروں میں، نیوز پیپرز میں، اسی طریقے سے میڈیا چینلز نے، نیوز چینلز نے، سوشل میڈیا پر ہر جگہ یہ بات ہوئی اور یہ ویڈیوز دکھائی گئیں، یہ دلیل ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں مجھے دلیل نہیں، مجھے نظیر چاہیے، کیا ماضی میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا؟ کیا جب ایلزابتھ کوئین بنی تھی کیا اس وقت بھی 3 دن کی تقریبات ہوئی تھیں؟ اور اس سے پہلے مثلا وکٹوریا جب کوئین بنی تھی تو کیا اس وقت بھی؟ پھر جارج جب کنگ جارج یا کنگ ایڈورڈ یہ سارے جب کنگ بنے تھے تو کیا اس طرح کی تقریبات ہوئی تھیں؟ آپ مجھے نظیر کے ذریعے، مثال کے ذریعے ثابت کریں تو مانوں گا، مجھے دلیل نہیں چاہیے، تو یہ چیز جسٹیفائیبل نہیں ہوگی. تو جب آپ نے یہ قاعدہ سمجھ لیا، اب اس کو میں اسلامک جو تھیولوجی ہے اس پر فٹ کروں گا.
اور وہ اس طریقے سے کہ قرآن کریم میں ایک واقعہ ہے، واقعہ قیامت کے تعلق سے ہے، اور یہ رپورٹ دی گئی ہے کہ قیامت میں جب بندہ خدا کے سامنے پیش ہوگا تو گناہگاروں کی گواہی ان کے گناہوں کے خلاف اس طرح ہوگی کہ انسانوں کے ہاتھ اور پیر خود کلام کریں گے اس انسان کے خلاف کہ اس شخص نے ہمارے ذریعے یہ گناہ کیے ہیں۔ تو اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی ہاتھ اور پیر کا بولنا، کیا اس سے پہلے بھی کبھی ہاتھ اور پیر بولے ہیں؟ اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال تو دو، یا کوئی ایسی چیز کہ جس میں بولنے کی صلاحیت نہ ہو وہ بولتی ہو، اس کی کوئی نہ کوئی مثال ہونی چاہیے۔ تو کوئی مثال یا نظیر کا مطالبہ کرنا غلط ہوگا۔ ہاں، اگر اس کے باوجود میں کوئی مثال آپ کو دے دوں تو یہ میری طرف سے احسان ہے۔ مثال دی جا سکتی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں قدرت نے زبان نہیں رکھی لیکن آواز پھر بھی نکل رہی ہے، پتہ نہیں کتنے ڈیوائسز ہیں۔ لیکن اگر میں یہ نظیر آپ کو نہ بھی دوں تب بھی بات میری مضبوط ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں نہ کہ نظیر۔ اور دلیل وہ رول نمبر 4 ہے۔ کوئی یہ کہے کہ بھائی دلیل دے، دلیل کدھر ہے؟ دلیل یہ ہے کہ چونکہ یہ چیز خالص ٹیکسچول بیسڈ ہے، اس پر آپ لاجیکل ریزننگ کا مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن کریم جو کہ ہمارے لیے صحیفہ صادقہ ہے، یعنی ایک سچا کلام ہے، اس میں یہ بات خدا نے لکھ دی ہے۔ اس کے باوجود اگر میں عقلی دلیل دوں تب بھی بات بن جائے گی، اور وہ اس طریقے سے، یعنی یہ میری طرف سے احسان ہوگا کہ اگر میں آپ کو عقلی دلیل دوں، اور وہ یہ کہ اگر ہم خدا کو قادر مطلق مان رہے ہیں تو جس خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کی زبان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ انسان اس زبان کو استعمال کر کے بول سکتا ہے اور اس کے دل میں جو بات ہے اس کو ادا کر سکتا ہے، تو کیا وہی خدا کہ جو زبان کا بھی خالق ہے اور جو قادر مطلق ہے، کیا اس کی قدرت ختم ہو جائے گی کہ یہ صلاحیت وہ جسم کے کسی دوسرے عضو میں رکھ دے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب خدا میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر آپ مان لیں کہ خدا قادر مطلق نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا یہاں قادر مطلق ہے تو وہاں بھی قادر مطلق، یعنی ایسی اینٹیٹی کہ جس کو ہر چیز کے اوپر قدرت ہے اور ہر چیز کی اس کو صلاحیت ہے، تو خدا کی قدرت کاملہ اس دنیا میں بھی ہے اور اس جہاں اور اس دنیا میں بھی ہے۔ تو یہ 2 رول ہیں، اور اب ہمارے پاس ٹوٹل 6 ہو گئے، انشاءاللہ 2-3 رول اور ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس سلسلے کو کسی دوسرے انداز سے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، اس پر کسی کو اگر کچھ اضافہ کرنا ہے یا کوئی اور قبل اس کے کہ لنک عام ہو، کوئی بات اور کہنی ہے تو بالکل کہی جا سکتی ہے اس وقت۔ مفتی صاحب جی، آپ نے آج بڑا اچھے سے اس کو ڈیفائن کر دیا۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ آج کے اس میں جتنے بھی آپ نے رولز بتائے ان میں کچھ اور ایڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں،